کہ ہم اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، مودت کریں، اس سے مانگیں۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذات اور قدرت کے اعتبار سے تمہارے قریب ہے۔ سورہ قاف میں بھی ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جو یہ شاہ رگ ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ یہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے پاس جانے کے لیے ہمیں فلاں فلاں وسیلوں کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھو جی چھت پر چڑھنا ہے تو پھر سیڑھی کی ضرورت ہے، تو بادشاہ تک پہنچنا ہے تو پھر وزیروں کی ضرورت ہے، کسی پولیس آفیسر کو ملنا ہے تو اس کے جو محتاط لوگ ہیں ان سے ملنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے ظاہری معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، میں ارضیات کا، السماوات کا، الشمس کا، القمر کا، النجوم کا، ہوا و فضا کا، تحت الثری کا، ماء الورا کا، سب کا خالق و مالک ہوں۔ مجھے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت مخلوق کو ہے، انسانوں کو ہے۔ خالق تو اسباب کا خالق ہے، اسباب کا مالک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کو اچھی طرح آپ غور سے سن لیجئے، یہ تفسیر عثمانی ہے، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ترجمہ ہے کہ خاص کر ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر ہم آپ ہی کی عبادت اور مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں۔ دیکھو جی مسجد میں مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے اور تقریر کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہے چندہ وصول کرو جی مسجد میں۔ لکھا ہے انہوں نے، ایک ہے مدد بالاسباب، نصرت بالاسباب، ایک ہے نصرت بالذات۔ ذرا غور سے سن لیجئے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کی جو ذات ہے اس کی مدد کی جائے گی، یعنی مدد اس سے لی جائے گی، مدد طلب کی جائے گی، کسی اور سے نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو اسباب ہیں، موٹر سائیکل ہے، اس میں پٹرول ہے، اس میں جناب پہیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ اسباب ہے، تو اس سے جو مدد طلب کی جائے گی یہ تو جائز ہے، اس سے مدد طلب کی نہیں کی جاتی، بلکہ یہ اسباب کو جوڑ کر آپ اس پر بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور پھر آپ جو ہے اس پر بیٹھیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ مجھے صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر منزل تک پہنچا دیں۔ تو گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسباب کا استعمال جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے بدر میں تلواریں چلائیں، تلواریں کیا ہیں؟ اسباب ہے نا۔ گھوڑے کیا ہیں؟ اسباب ہے نا۔ نیزے کیا ہے؟ اسباب ہے نا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر غور کرنا، یعنی جو ما تحت الاسباب ہے وہ دنیا کے اعتبار سے مدد دی اور لی جا سکتی ہے، پیسے آپ لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گھر وغیرہ کے سبزی نہیں لے آتے تھے، مہمانوں کی خاطر تواضع نہیں کرتے تھے، یہ سب اسباب ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، حکم بھی دیتے تھے، لیکن یہ سب سبب ہے، یعنی پانی پیئے صحت کی علامت ہے، لیکن پانی کا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کوئی پانی کو انسان پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کی پیدا کردہ چیز کو اپنے صحت کے لیے حکم نبوی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، یہ ہے فرق۔ تو اسباب کی دنیا میں آپ ہوائی جہاز پر چلے جائیں سعودیہ، تو کوئی پابندی تو نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں بغیر اسباب کے بغیر پیسہ خرچ کیے اڑ کے جاؤں گا، تو پھر یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیدا کیے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو یہ ضمن میں لکھا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آخر تک چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو جی ناجائز ہے، توحید کے خلاف ہے، دیکھو جی یہ سمجھا ہے جی انہوں نے توحید کو۔ اللہ کی یکتائی میں شریک کرنا، اللہ کی صمدیت میں شریک کرنا، اللہ کی قدرت میں شریک کرنا، اور اللہ پاک کی خالقیت میں عبادت میں شریک کرنا، یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ اسباب کو استعمال کرنا جو اللہ نے انسان کے لیے اسباب بنائے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سبب ہے میاں بیوی کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اسباب ہے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ ان کے بغیر میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ غلط ہے۔ تو جناب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آقا آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، تو آپ ان کو بتا دیجئے میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ کوئی شے نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ نئے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہے، شے سے مراد کتاب ایک چیز ہے نظر آ رہی ہے، اللہ اشیاء کا، شے کی جمع ہے اشیاء، اشیاء کا خالق و مالک ہے۔ وہ نظر تو نہیں آتا مگر نظریں عطا کرتا ہے، وہ سبب خود تو نہیں ہے، وہ اسباب کا خالق و مالک، اور اسباب ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ملحدین کے خلاف۔ اکثر و بیشتر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایسے دنیا میں بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کا خالق مالک نہیں ہے، یعنی اللہ کی انکاری ہے۔ تو اللہ کا انکار کرنے سے انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دنیا کی چکا چوند چیزیں جو ہے نا، جس کو قرآن نے لہو و لعب کہا ہے، کہ اس میں آدمی اتنا کچھ آگے چلا جاتا ہے اسے اور کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ مسلمان سچا وہ ہوتا ہے جتنی مرضی ترقی پر پہنچ جائے مگر اللہ کی خالقیت اور مالکیت کو نہیں بھولتا، کہ عبادت کے لائق وہی ہے، رکوع کے لائق وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے بلانے والے تو بنو، پکارنے والے تو بنو، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ یعنی آپ بتائیے کہ جہاں دنیا کے اسباب کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں اسباب، وہیں سے اللہ کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اس پر آپ غور کرتے جائیں کہ یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، ان کی تہ تک ایک جگہ آتا ہی ہے نا، مقام آتا ہے نا جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں جو اللہ کے مخلوقات پائی جاتی ہے ان کو روزی دینے والا، اس مخلوق کا خیال کرنے والا رب العالمین کے علاوہ اور کون ہو سکتا؟ اوپر چلے جائیں، بظاہر
تو یہ آسمان نظر آ رہا ہے، یہ 7 آسمان ہیں، پھر اوپر چلے جائیں، پھر اوپر چلے جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہی سنتا ہے نا، جو ہر جگہ موجود نہیں ہے وہ تو نہیں سنتا۔ پھر اللہ کی مخلوق ایک انسان تو نہیں ہے نا، بے شمار مخلوقات ہیں۔ وہ محققین تو لکھتے ہیں 25,000 سے زیادہ اللہ کی مخلوقات ہیں، مزید اس کی بھی ہوں گی۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ابھی تم دیکھ رہے ہو، ابھی اس سے آگے ہوگے، اس سے آگے ہوگے، اس سے آگے ہوگی۔ یعنی جس طریقے سے تمہاری عام سے لفظوں میں سائنس بڑھتی جائے گی، اسی طرح تمہیں اللہ کی خالقیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اچھا